نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات والی جگہ ہی آپ کی قبر بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ ہماری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو چکو تو ہمیں قبر کے پاس چھوڑ کر باہر چلے جانا۔ پہلے ہماری نماز جنازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شیعہ کی طرف سے یہ سوال بکثرت پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اس سوال سے دراصل یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معاذ اللہ خلافت کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی بھی فکر نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے لیے اس قدر اندوہناک تھی کہ بہت سے صحابہ کو اس کا کسی طرح پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وفات کے شدید دکھ کے پیش نظر یہ پہلو اسلامی لٹریچر میں کبھی تفصیل یا رغبت سے زیر بحث نہیں آتا۔ بہرطور اس الزام اور شبہ کے ازالہ کے لیے اور دفاع صحابہ کی غرض سے چند آیات و احادیث ہیں۔ قرآن پاک میں جا مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اللہ کے اس فرمان میں داخل و شامل ہے۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے؟ اس آیت مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میری تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اور میری پوری زندگی اور میری موت یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آیت مبارکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کا نزول ہوا۔ اس میں تکمیل دین کی خبر دی گئی کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مناسک حج مجھے دیکھ کر سمجھ لو اور سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سیدنا ابن مسعود اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے محسوس کیا کہ آپ سے بڑی تپش محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کو تو بخار ہے؟ فرمایا، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، جب بھی بخار ہوتا ہے ایک عام شخص سے دگنا بخار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بخار کے ذریعے بھی ہمارے اجر کو بڑھاتا ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ کسی مومن کو اگر بخار چڑھ جائے یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا جس کا عقیدہ اچھا ہے، وہ توحید پر ہے۔ بخار ہو جائے گویا یہ جہنم کے عذاب کا حصہ ہے، بشرطے کہ وہ صبر کر جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی ابتدا ہے۔ 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار لاحق ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام اور دعوت کے امور انجام دیتے رہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ جمعرات آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل ایک دفعہ سیدنا ابن عباس تشریف فرما تھے۔ شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا آج کیا دن ہے؟ لوگوں نے کہا جمعرات کا دن ہے۔ عبداللہ بن عباس کو یہ وہ وقت یاد آ گیا، رو پڑے، فرمایا تم کیا جانو جمعرات کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم اس دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل کی بات ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 موقعوں پر مسجد تشریف لے گئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ 7 مختلف کنوؤں کا پانی ہو، مشکیزیں بھرے ہوئے ہوں، مشکیزوں کو بھر کر کھولا نہ گیا ہو اور مجھے ان 7 مشکیزوں سے غسل دو، تسمے کھولے نہ گئے ہوں، کیونکہ میں ایسے پانی سے غسل کروں جن کو انسانی ہاتھوں نے نہ چھوا ہو اور بالکل میرے پروردگار کا پاکیزہ اور صاف پانی ہو۔
جب غسل کرایا گیا تو کچھ نکاہت آپ کو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا محور ایک ہی شخصیت تھی، وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسانات صحبت میں اور رفاقت میں اور ساتھ دینے میں اور مال خرچ کرنے میں ابوبکر کے ہیں۔ وہ احسانات آپ کو بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں، اور جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اس کو پھر سب سے محبوب چیز یاد آتی ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ اب تک مجھ پر بہت سے لوگوں نے احسانات کیے ہیں اور میں نے بڑھ چڑھ کر بدلہ دیا ہے، مگر ابوبکر صدیق کے احسانات میں نہیں چکا سکا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابوبکر صدیق کو بدلہ دے گا۔ بوقت رحلت صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل دینے کی سعادت کون حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت علیہ السلام میں سے جو بھی میرے سب سے قریب تر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کفن کن کپڑوں سے تیار کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہی کفن ہوگا، اگر تم چاہو تو ایک جمنی چادر کا اضافہ کر سکتے ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی سب لوگ گریہ و بکا کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ ہماری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو چکے تو ہمیں قبر کے پاس چھوڑ کر باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے ہماری اہل بیت علیہ السلام ابتدائی نماز کریں گے، پھر ملائکہ انبیاء کثیرل کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اس کے بعد تم لوگ گروہ در گروہ آ کر ہم پہ نماز پڑھنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری اہل بیت علیہ السلام طیبین کے ساتھ ملائکہ مقربین شامل ہوں گے، جو تمہیں دیکھتے ہوں گے مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن قبل آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر سکون دیکھا، چونکہ یہ دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویوں میں سے ایک کی باری کا تھا، جو مدینہ سے ایک اوس کے فاصلہ پر مقام میں سخ میں رہتی تھیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے، اور دیگر صحابہ کرام بھی آپ کی اطمینان کی کیفیت دے کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی قیامت خیز خبر صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ تمام مدینہ میں تہلکہ مچ گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سکتہ کے عالم میں آ گئے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ زار و قطار روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، منافقین کا گمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، آپ ہرگز فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنے پروردگار سے ملنے گئے ہیں، آپ ضرور واپس آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ سے ایک کوس کے فاصلے پر تھے، خبر ملتے ہی سیدھا مدینہ تشریف لے آئے۔ انتہائی غم کی کیفیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، چہرہ انور سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور بہت روئے۔ بعد ازاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام انتہائی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش میں تھے۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلیغ، جامع اور مؤثر خطبہ دیا، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی سعد میں جمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔
حضرت ابو بکر، عمر اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادا اجلت میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے جس سے فتنہ برپا ہو اور مسلمانوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور دیگر مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور وہ قضیہ حل کرنے کے بعد دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرات اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظام میں مصروف تھے، اور خود بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غسل نہ دے، اور یہ کہ وہ حضرت علی اہل بیت کے تعاون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں۔ اس لیے غسل وغیرہ کا انتظام اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سنبھالا ہوا تھا۔ اگر کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کا کوئی جانشین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ ایسے وقت میں تجہیز و تکفین کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا جانشینی کا مسئلہ اہم ہوتا ہے۔ خیر خواہان حکومت کو یہ فکر ہوتی ہے کہ انتظامیہ مملکت میں خلل نہ آئے، غنیم موقع پا کر بے خبری میں حملہ نہ کر بیٹھے جس میں تمام ملک کی تباہی و بربادی کا اندیشہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل، حضرت قسم، حضرت اسامہ وشکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے دیا۔ جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین اس معاملہ میں مضطرب ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کی رہنمائی کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں انتقال ہوا اسی جگہ دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی جگہ ہی آپ کی قبر بنائی گئی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ میں موجود تھے، جیسا کہ جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی کھودی جائے، آیا لحد بغلی قبر بنائی جائے یا شگاف والی قبر جو ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے کھودی جائے، تو مہاجرین نے کہا کہ اہل مکہ کے طرز پر شق تیار کی جائے، جبکہ انصار نے کہا کہ اہل مدینہ کے طریقہ پر لحد تیار کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور نہ کرو اور آوازیں بلند نہ کرو، جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے قریب شور نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور شرابہ نہ کرو، بلکہ شق اور لحد دونوں قسموں کی قبر تیار کرنے والے کے پاس آدمی بھیج دو، جو پہلے آ جائے وہ قبر تیار کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد طرز پر قبر تیار ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ماں قبل میں ذکر ہوا ہے کہ وہ وہیں موجود تھے لیکن سکتہ کے عالم میں آ گئے تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کے بعد اولاً سب حجرے سے نکل جائیں، پہلے فرشتے نماز ادا کریں، پھر اہل بیت کرام اور پھر دیگر مسلمان، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر، جیسا کہ روایات میں ہے کہ گروہ در گروہ کر کے پڑھی گئی۔ ایک جماعت داخل ہوتی، وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی، اس کے بعد دوسری جماعت آتی، وہ جنازہ پڑھتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑا ہو کر سلام کیا، اور مہاجرین و انصار نے بھی سلام کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازہ مبارک کے سامنے یہ کہا، اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا اور صرف ایک معبود واحد لا شریک پر ایمان لایا گیا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کر
آپ ہم کو اور ہم آپ کو پہچانیں۔ آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح نماز جنازہ ادا کی۔ اللہ پاک ہمیں ہر مقام کے لیے اپنے پیغمبر کی سنت کی اقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔